الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہر عتم ہے۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بن مانگے عطا کی ہیں۔ آنکھیں اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر و قیمت اندھے سے معلوم کیجیے کہ وہ ان آنکھوں کے لیے کتنا ترستا ہے۔ ایک مرتبہ مدرسے کا ایک نابینا طالب علم جوان العمر تھا، میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جوان العمر ہے تو شاید اپنی شادی کی دعا کروانا چاہتا ہوگا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ تو میری اس پوچھنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا حضرت کوئی بتانے کی ضرورت ہے، میں وہ بد نصیب ہوں کہ ساری عمر جس کو میں اپنی ماں کہتا رہا، میں آج تک اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ اس نوجوان کے رونے پر آنکھوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا۔ جس آدمی کو کانوں کی سماعت نہیں ملی، اس سے ذرا اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجیے۔ جو بول نہیں سکتا، اس سے زبان کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجیے۔ ہم نے ایک مرتبہ ایک بہت خوبصورت نوجوان دیکھا، ایسے لگتا تھا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آیا، لیکن اللہ کی شان جب آ کر بیٹھا، اس کی ڈال ٹپکنے لگی تو میں اس کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس وقت اس کے والد نے کہا کہ حضرت میرا اتنا یہ خوبصورت بیٹا ہے، مگر بچپن سے اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ ہے ہی نہیں، ڈال ٹپکتی رہتی ہے، ہم کھلاتے ہیں تو کھا لیتا ہے، اس کو اپنے پیشاب پخانے کا بھی ہوش نہیں۔ میں اس نوجوان کی خوبصورت شکل دیکھ رہا تھا اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہا تھا کہ اللہ، آپ نے جو ہمیں بن مانگے دماغ عطا کر دیا، یہ آپ کی کتنی بڑی ہمارے اوپر نعمت ہے۔ حرم میں ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا
جس کے دونوں بازو مونڈوں سے کٹے ہوئے تھے. وہ چل رہا تھا اور اس کے پیچھے میں سوچ رہا تھا یا اللہ جس کے دونوں بازو نہیں یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا؟ یہ اپنا ناک بھی صاف نہیں کر سکتا، یہ اپنے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا، یہ بستر پہ لیٹے تو اپنے اوپر رضائی بھی نہیں اوڑھ سکتا، یہ اگر طہارت کے لیے جائے تو اپنی طہارت بھی نہیں کر سکتا، اس کو بدن کے اندر خارش ہو تو بدن بھی نہیں کھجا سکتا، یہ اپنے چہرے کو نہیں دھو سکتا، اس کے پاس جوانی تو نظر آتی ہے مگر یہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے کرتا ہوگا؟ جتنا میں سوچتا جا رہا تھا اتنا مجھے ان بازوؤں کی قدر دل میں آتی جا رہی تھی. اسی طرح آپ لولے لنگڑے سے دیکھیے تو جو اعضاء اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے دے دیے ہیں یہ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جس مالک و خالق نے یہ نعمتیں دیں ہم ان اعضاء کو اسی مالک و خالق کے حکموں کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. انسانوں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا نفس امارہ ہوتا ہے. نفس امارہ کا کیا مطلب؟ کہ یہ ایسا نفس ہوتا ہے جو شہوت کا معدن ہوتا ہے، شہوات اس میں بھری ہوتی ہیں اور یہ ہر چیز سے بے فکر ہو کر اپنی مستیاں اڑانے میں لگا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹے اس کو احساس نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چھوٹے اس کو پتہ نہیں، بس اس کا مقصد ہوتا ہے کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ. یہ شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے انسان کی شکل میں. دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کہتے ہیں کہ جو اپنی شہوت کی وجہ سے گناہ تو کر بیٹھتا ہے مگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ روشنی بھی ہوتی ہے، ضمیر جاگتا ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے، نادم اور شرمندہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ بندہ پہلے گناہ کر لیتا ہے اور بعد میں اس پر آنسو بہا لیتا ہے. اسی طرح کی کیفیت ہے. بار بار توبہ کرتا ہے پھر توڑ بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر توڑ بیٹھتا ہے. مگر طبیعت اس کی ایسی ہے کہ گناہ تو کر لیتا ہے جوش شہوت میں مگر پھر نادم اور شرمندہ بھی بہت ہوتا ہے. اور ایک تیسری قسم ہے لوگوں کی جن کے نفوس نفس مطمئنہ ہوتے ہیں. یہ وہ نفوس ہیں جن کو اللہ نے اپنی محبت عطا کر دی، شوق عطا کر دیا، انابت اللہ، رجوع اللہ نصیب ہو گیا. ان کی طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جاتی ہے، چنانچہ وہ کام وہی کرتے ہیں جو شریعت کا ہو، اس کے خلاف کوئی کام ہی نہیں کرتے. گناہ کے تصور سے بھی وہ کانپتے ہیں. تو شریعت کے اوپر ان کو عمل کی استقامت نصیب ہوتی ہے، چنانچہ ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر امارہ نفس ہے تو اس کو لوامہ کی طرف لے جائے، لوامہ ہے تو مطمئنہ اللہ رب العزت سے مانگے. محنت سے، کوشش سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے. نفس کی مثال ایک اڑیل گھوڑے کی مانند ہے. اس کو شریعت کی لگام پہنائی جا سکتی ہے. جب انسان اس محنت میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے یہ مشکل آسان کر دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ماں بچے کا دودھ چھڑائے تو وہ ابتدا میں روتا ہے،
مگر ماں جانتی ہے کہ اب اس کی عمر بڑی ہو چکی، اب یہ روئے یا نہ روئے اس کا دودھ تو چھڑوانا ہی ہے، تو وہ اس کو دودھ کی بجائے روٹی کا لقمہ دے دیتی ہے، بچہ اسے پھینک دیتا ہے، مگر ماں اس کو دودھ نہیں دیتی۔ چنانچہ چند دن کی بات ہے، بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے اور بالآخر روٹی کھانی شروع کر دیتا ہے۔ اس نفس سے گناہ چھڑوانے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب آپ گناہ چھڑانے کے لیے کہیں گے تو یہ بچے کی طرح ضد کرے گا، روئے گا، دھوئے گا، پریشان ہوگا، لیکن آپ اگر اپنی بات کے اوپر پکے رہیں تو یہ چند دن کی بات ہوتی ہے، بالآخر اللہ رب العزت اسے نیکی کے اوپر اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم فرماتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اب یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں یہ ہمارے ذاتی نہیں ہے، یہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود وقت کے لیے دیے ہیں۔ جیسے کرائے کا مکان مالک کسی کو کچھ وقت کے لیے دے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس سے اختیار واپس لے لیتا ہے، ہمارے ان اعضاء پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا۔ یہ کرائے کی گاڑی ہے، اس کے سٹیئرنگ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھا دیا ہے، جیسے تم چاہو گے ہاتھ چلیں گے، پاؤں چلیں گے، زبان بولے گی، آنکھ دیکھے گی، تم اس گاڑی کو ڈرائیو کرو۔ تمہاری زندگی 70 سال ہے، 50 سال ہے، 80 سال ہے، جتنی تمہاری عمر اتنے سال کے لیے ہم نے گاڑی کے سٹیئرنگ پہ تمہیں کنٹرول دے دیا۔ جب یہ لمٹ پوری ہو جائے گی تو جیسے آٹومیٹک گاڑی بند ہو جاتی ہے، پھر چابی لگاتے بھی رہو تو کچھ نہیں ہوتا، ایک وقت آئے گا کہ انسان کی روح نکلے گی اور بندے کا اختیار اپنی باڈی کے اوپر ختم ہو جائے گا، پھر نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں چلا سکتا ہے، نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، اب اس کی مہلت ختم ہو گئی۔ اب بتائیے کہ جو بندہ ادھار کے مال کے اوپر فریبتا ہوا پھرے اسی کو تو بے وقوف کہتے ہیں کہ یہ ادھار کے مال کے اوپر اتنا دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ تو یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، یہ مستعار ملا ہے، کچھ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، پھر اس کے بعد یہ اختیار واپس لے لیا جائے گا۔ تو عام دستور یہ ہے کہ جب ادھار کی کوئی چیز لی جائے تو تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ کام نکالتے ہیں۔ مثلا آپ کے ہاں استری خراب ہو گئی تو آپ کی وائف نے اپنی بہن کے گھر سے استری منگا لی، اب وہ فقط آپ کے کپڑے استری نہیں کرے گی، وہ اپنے بھی کر لے گی، بچوں کے بھی کر لے گی، اور ایک دن نہیں 2-4 دنوں پہ کر لے گی، کہ روز روز استری تو نہیں نہ مانگی جاتی۔ تو ادھار کے مال سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جسم ہمیں ادھار کا مال دیا، خوش نصیب وہ انسان ہے جو اس سے تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کمائے، زیادہ کام نکالے، عبادت میں پورا دن لگا دے اور اپنی راتوں کو اپنے دنوں کی مانند بنا لے، عبادت کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے پھر عبادت کرے، ایسے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ تو اپنے ہلاک کرنے کے درپے ہو گیا۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ سالک جب تک حالک نہ بنے اس وقت تک اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں شامل نہیں ہوتا۔ حالک سے مراد کہ دیکھنے والا کہ یہ تو اپنے آپ کو مار کے ہی چھوڑے گا۔ اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اتنی عبادت کرو
اتنی عبادت کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تمہارے اوپر ترس آنے لگ جائے. اتنی عبادت کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تمہارے اوپر ترس آنے لگ جائے. اور واقعی ہمارے اکابر ایسے تھے. ان کے رمضان کی عبادتوں کو دیکھ کے خدمت کرنے والوں کو ترس آتا تھا, گھر کی عورتوں کو ترس آتا تھا. اتنا وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو عبادت میں کھپا دیتے تھے. تو یہ امانتیں ہمارے پاس کچھ مدت کے لیے ہیں اور کچھ مدت کے بعد یہ واپس لے لی جائیں گی. اب ذرا غور کیجئے, ایک بات سمجھنے کے قابل ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس سب نعمتیں مکمل نہیں ہوتی, ناقص ہوتی ہیں. عقل ہے مگر ناقص, صحت ہے مگر اتنی نہیں کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے, منہ ہے مگر دانت نہیں, ہاضمے کا نظام ہے مگر اتنا بھی مضبوط نہیں کہ وہ کھانا ہی ہضم کر سکے. مگر اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ نعمتیں کامل کرتے چلے جاتے ہیں. مثلا اس کا قد بڑھا دیا, عمر بڑھ گئی, جوانی کی عمر کو پہنچ گیا, نگاہ بھی 6/6 ہو گئی, 32 دانت بھی پورے ہو گئے, جسم میں طاقت آ گئی, اب 50 کلو کی بوری بھی کمر پہ اٹھا کے بھاگتا ہے. ایسی اللہ نے اس کو طاقت دے دی, ساری نعمتیں اللہ نے اس کو مکمل کر دی. شروع میں بچہ تھا, اب اس کو بلوغ کی نعمت بھی نصیب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ بچے کو آہستہ آہستہ اپنی نعمتیں مکمل عطا فرما دیتے ہیں, کامل عطا فرما دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور کچھ زندگی کے سال گزرتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ یہ نعمتیں واپس لینی شروع کر دی جاتی ہیں. نگاہ 6/6 تھی, اب اس کو 1.5 کا چشمہ لگ گیا, یعنی بینائی کمزور ہو گئی. اب بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے. پہلے کونے میں بیٹھے بندے کی بات سنتا تھا, اب ذرا قریب والے کی بات بھی اونچی سنتا ہے. پہلے 32 دانت تھے, اب 2 دانتوں میں کیویٹی آ گئی اور وہ دانت ہی ٹوٹ گئے. اب یہ نعمتیں آہستہ آہستہ واپس جا رہی ہیں. کالے بال عطا کیے تھے, اب وہ کھیتی پک کے سفید ہو گئی. پہلے تھکنا نہیں جانتا تھا, اب تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے, سانس پھول جاتا ہے. یہ سب نشانی ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں واپس لیتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ موت کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت اس بندے سے یہ تمام نعمتیں کامل واپس لے لیتے ہیں. چنانچہ موت نام ہے انسان کی ان تمام نعمتوں کے چھن جانے کا. یہ سب واپس آ گئی, انسان کا اختیار نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے جو لیا تھا واپس لے لیا. آنکھ ہے دیکھتا نہیں, زبان ہے بولتا نہیں, جسم ہے اب طاقت نہیں, حرکت نہیں. تو یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے واپس لے لی. اب اس کی حقیقت ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے. توجہ فرمائیے, مثال کے ذریعے سے اس طرح سے سمجھیے کہ ایک آدمی اگر ملینر ہو اور اس کے پاس کوئی مینیجر ہو, کہے جی کہ میں آپ کا بزنس چلا کے دکھاتا ہوں, تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ اچھا میں آپ کو 2 ملین کا بزنس کر کے دیتا ہوں, اگر تم نے اس بزنس کو میری منشا کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلا لیا
تو پھر میں تمہیں 2-3 بلین کا بزنس بنا کے دے دوں گا، اور اگر تم اس 2 ملین کے بزنس کو ہی نہ سنبھال سکے تو پھر تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں بزنس کر دوں۔ بالکل یہی مثال ہماری ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس بے حد و حساب خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کچھ نعمتیں دے کر دنیا میں بھیجا، یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو ان نعمتوں کو میرے حکموں کے مطابق استعمال کرے، میری مرضی اور منشا کے مطابق ان نعمتوں سے کام لے۔ اور فرمایا کہ جو میری مرضی کے مطابق کام لے گا پھر جب میرے پاس آئے گا تو میں نعمتیں بہت زیادہ بڑھا کر اسے واپس کر دوں گا، اور اگر اس نے ان نعمتوں کو میرے حکم کے مطابق استعمال نہ کیا تو وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اس کو میں یہ نعمتیں پھر دوں، میں اسے واپس لے لوں گا۔ چنانچہ ذرا غور سے بات سنیے کہ انسان دنیا میں اپنی مرضی سے ان اعضاء کو استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن حساب لیں گے، نام اعمال کو دیکھیں گے۔ اگر بندے نے پروو کر دیا کہ اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں کو ان تؤد الامانات الی اہلھا، تیرے ہی حکموں کے مطابق استعمال کرتا تھا، تو اللہ رب العزت بندے کو جنت بھیجیں گے اور یہ نعمتیں بہت بڑھا کے اسے عطا فرما دیں گے۔ اور اگر یہ محسوس ہوا کہ اس نے نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو اللہ رب العزت یہ نعمتیں واپس لیں گے اور اس کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ نعمتیں واپس کیسے لیں گے۔ دنیا میں انسان کو ایک محدود خوبصورتی دی، اب اس خوبصورتی کو اس نے غلط استعمال کیا، شیطانی شہوانی نفسانی تعلقات بنا لیے، اس کو غلط راستے پہ استعمال کر لیا، تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ یہ اس سے خوبصورتی واپس لیں گے، اور قیامت کے دن جب اٹھے گا تو پھر اس کے پاس خوبصورتی نہیں ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، کالا رنگ ہوگا، سیاہ رنگ ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے ٹھیک استعمال کیا تو چمکتے روشن چہرے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے۔ اب بتائیے کہ یہ نعمت واپس لے لی، جنہوں نے ٹھیک استعمال کیا ان کو نعمت بڑھا کر عطا کر دی، چمکتے چہرے دے دیے، اور جنہوں نے غلط استعمال کی ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا۔ آنکھوں کی بینائی موت کے وقت چلی جاتی ہے۔ اگر انسان نے آنکھوں کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کیا تو اللہ رب العزت آخرت میں اس کو ایسی آنکھیں عطا فرمائیں گے کہ جن سے یہ انبیاء کا دیدار کرے گا، اپنے پروردگار کا دیدار کرے گا۔ اور اگر ان کو غلط استعمال کیا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کریں گے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اندھا کھڑا ہوگا۔ اگر اس نے اپنی زبان کا استعمال دنیا میں ٹھیک کیا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو ایسی زبان دیں گے کہ یہ جنت میں اپنے پروردگار سے ہم کلامی کرے گا، اور اگر زبان کا غلط استعمال کیا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور اس کو اللہ رب العزت بولنے کی صفت سے محروم کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عمیًا و بکمًا و صمًا، قرآن عظیم الشان، ہم ایسے بندوں کو اندھا بہرا اور گنگا کھڑا کریں گے۔ تو قرآن بتا رہا ہے
کہ چونکہ ان نعمتوں کو غلط استعمال کیا، اب تم اس قابل نہیں کہ یہ نعمتیں تمہیں واپس کی جائیں۔ اور دیکھیے، دنیا میں اللہ نے گھر کی نعمت عطا کی، اگر اس نے اپنے گھر کو نیکی کے ساتھ آباد کر دیا، دین کا گلشن بنا دیا، تلاوت کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، تعلیم کرواتا تھا، ذکر کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتا تھا، تو گویا اس نے اپنی اس نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن جنت بھیج کر اس کو ایسا گھر عطا کریں گے جو زمین اور آسمان سے کم از کم 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ہیرے کے اندر سے کھود کے بنایا ہوا مکان ہوگا۔ تو ہیرے کا بنا ہوا مکان کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، کرسٹل کا بنا ہوا مکان اللہ عطا فرمائے کہ میرے اس بندے نے اپنے گھر کو صحیح استعمال کیا تھا۔ اور اگر اس نے گھر کو ٹی وی لا کے رکھا اور انٹرنیٹ کے ساتھ مستیاں اڑانی شروع کر دی اور رسمی رواجی زندگی گزارنی شروع کر دی، بے پردگی کی زندگی گزارنی شروع کر دی، بلکہ کافروں کے طریقوں سے اپنے گھر کو اس نے جو ہے نا وہ آباد کیا، تو اللہ رب العزت موت کے وقت اس سے یہ نعمت چھینیں گے اور اس کو پھر مرنے کے بعد دوبارہ یہ نعمت نہیں ملے گی، جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں اتنا چھوٹا گھر ہوگا، مکانن ضیقن، بہت ہی چھوٹا سا مکان، تنگ مکان ہوگا، نہ اٹھ سکے گا نہ بیٹھ سکے گا، پوری طرح اس میں آ بھی نہیں سکے گا، یوں سمجھیں اس کو ڈربے میں جانور کی طرح بند کر دیا جائے گا۔ ایسا قرآن کہہ رہا ہے، دعوا ہنالک ثبورا، جب اس کو اندر گھسائیں گے نا تو تنگ ہو کے کہے گا اللہ اس سے تو بہتر ہے مجھے موت عطا فرما دے۔ اللہ کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت مت مانگو، کتنی موتیں مانگو، آج تمہاری جان نہیں چھوٹے۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں اپنے لباس کو غلط استعمال کیا کہ اپنے آپ کو سجایا غیر محرم کو دکھانے کے لیے، اچھے کپڑے پہنے، لوگ دیکھیں، جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھے اور زیادہ چاہے، نفسانی محبتیں، شیطانی محبتیں، دکھاوے کے لباس، لوگوں پہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے فخر کے لباس، اگر ایسا لباس پہنا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو لباس سے محروم کر کے ایسا لباس پہنائیں گے، سرابیلہم من قطران، گندک کا بنا ہوا لباس پہنایا جائے گا۔ فقہا نے لکھا اتنی اس کے اندر بدبو ہوگی کہ اگر ساری دنیا کے انسان، حیوان، پرند چرند، مچھلیاں مر جائیں اور ان کی لاشیں گل سڑ جائیں، جتنی بدبو ان میں ہوگی جہنمی کے کپڑوں میں بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایسے کپڑے پہنائیں گے۔ اور اگر اس نے دنیا کے اندر سنت کے مطابق کپڑے بنائے، چلتا پھرتا سنت کا نمونہ بن گیا، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر کامیاب قرار دے کر جیسے ہی جنت میں بھیجیں گے، فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اس کو ہم ریشم کی پوشاک عطا فرما دیں گے۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر اس کو اللہ نے کھانے عطا فرمائے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر تو اس نے حلال کمایا، حلال کھایا، تو اس نعمت کی قدردانی کی وجہ سے، صحیح استعمال کی وجہ سے، قیامت کے دن اللہ رب العزت
اس کو جنت میں بھیجیں گے اور کھانے پینے کی عجیب نعمتیں عطا فرمائیں گے. لحمن طریہ، بھنے ہوئے گوشت ہوں گے، بیریاں ہوں گی، کیلے ہوں گے، انار ہوں گے، کیا کیا پھل ہوں گے. یہ ان پھلوں کو استعمال کرے گا. وہ دنیا کے پھلوں کے متشابہ ہوں گے، لیکن اپنی لذت میں ان کی کوئی مثال نہیں ہوگی. اور اگر اس نے اپنے پیٹ کو ٹریش کین جیسا بنا دیا، جو آیا اندر پتہ ہی نہیں حلال ہے حرام ہے مشتبہ ہے مار کٹائی کا مال ہے، بس اندر جو آیا اندر ڈالو. اب اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے سے یہ غذا والی نعمت واپس لے لیں گے، جہنم میں ڈالیں گے. اب بھوک ہوگی مگر کھانے کے لیے شروع میں کچھ نہیں ملے گا، رو رو کے مانگے گا، فرشتوں کو کہے گا کچھ کھانے کو دو، تو فرشتہ زقوم کا پودا درخت لے کے آئے گا. یہ زقوم کا پودا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں اور کڑوا بھی ہوتا ہے. یہ بھوک کی وجہ سے اس کو کھائے گا، لیکن نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، مصیبت میں پڑ جائے گا. اور اگر کچھ اندر جائے گا تو ایسے چلے گا پتا کہ پگھلا ہوا تانبا کسی نے میرے پیٹ کے اندر ڈال دیا، اتنی تکلیف ہوگی. ہے میرے بندے، دنیا میں تو نے نعمت کی نقدری کی نا، تو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ تجھے نعمت دی جائے. اب تیرا حصہ یہ ہے. اور اگر قیامت کے دن محسوس ہوا کہ نہیں حلال کھاتا تھا اور بڑی احتیاط کرتا تھا کھانے پینے میں، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں بھیجیں گے اور جنتی کھانے عطا فرمائیں. جیسے فرمایا کأسم من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون. کیا کھانوں کی تعریفیں ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی ہیں. اللہ رب العزت اس کو وہ کھانے عطا فرمائیں گے. اگر دنیا کے اندر اس نے پینے کی نعمت کو غلط استعمال کیا کہ حرام چیزیں پیتا تھا یا حرام مال سے خریدی ہوئی چیزیں پیتا تھا، اب قیامت کے دن اس کو پینے کی چیزوں سے محروم کر دیا جائے. جہنم میں پیاس ہوگی مگر دنیا کا پانی نہیں ہوگا. کہے گا کہ کچھ پینے کو دو، تو قرآن مجید میں ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا فِي غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، کہ جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ اور خون بہے گی اس کو اکٹھا کر کے پیالے میں ڈال کے اس بندے کو پینے کے لیے وہ دیا جائے گا. غسلین کا یہ ترجمہ مفسرین نے کیا. اب بتائیے کسی کا زخم ہونا تو پس کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ بندہ قریب نہیں کھڑا ہوتا، پینا پڑے گا. کیوں؟ دنیا میں نعمت کا غلط استعمال کیا. اور اگر یہ بندہ ثابت کر دے گا اپنے اعمال نامے میں کہ اللہ میں حلال چیزیں پیتا تھا، حرام سے بچتا تھا، احتیاط کرتا تھا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جنت بھیجیں گے اور اس کو پینے کے لیے اللہ رب العزت شراب طہور عطا فرمائیں گے. اے میرے بندے، تو نے دنیا میں ثابت کر دیا کہ تجھے تھوڑی سی جو نعمت دی تھی تو نے ٹھیک استعمال کیا، آج ہم تمہیں بے حد و حساب نعمت عطا فرما دیتے. پھر آگے دیکھیے، دنیا کے اندر اگر اس نے نعمتوں کو غلط استعمال کیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں دیں گے. کیا کہیں گے؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تم نے دنیا میں مزے اڑا لیے، نعمتوں کو خوب استعمال کر لیا، آج تمہارے لیے کچھ نہیں. اور جنہوں نے ٹھیک استعمال کی ہوں گی اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرمائیں گے. نعمت کانوا فیہا فاکہین،
نعمتیں ہوں گی جو ان کو عطا کر دی جائیں. اور ایک آخری بات لمبی نہ ہو جائے، اگر دنیا میں اس نے اللہ رب العزت کے حکموں کی زندگی گزاری ہوگی تو اللہ رب العزت کے پاس جب جائے گا اللہ رب العزت اس کو مبارکباد دیں گے. جیسے کوئی بچہ پاس ہو جاتا ہے نا امتحان میں تو بڑے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، بیٹا مبارک ہو، بیٹا تم جیتے رہو، بیٹا تمہیں شاباش ہو. تو اللہ رب العزت بھی ان مومنوں کو قیامت کے دن شاباش دیں گے. فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم کی طرف سے ان کے اوپر سلامتی ہوگی، ان کو مبارکباد دی جائے. اور اگر اس نے من مرضی کی زندگی گزاری، شریعت کا خیال ہی نہ کیا، اپنی مرضی کرتا رہا، تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور یہ چاہے گا کہ میں اللہ تعالی سے معافی مانگوں اور کہے گا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین. اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور میں گمراہ بن گیا. ربنا اخرجنا، اے اللہ جہنم سے ایک دفعہ نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر لوٹ کے پھر برے عمل کریں تو واقعی بڑے ظالم. اللہ رب العزت جواب میں اس بندے کو کیا فرمائیں گے؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، آج مجھ سے تم گفتگو مت کرو. اللہ، جیسے افسر ناراض ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں دفعہ میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بات ہی نہ کر مجھ سے. بالکل اللہ رب العزت کا ریسپانس جہنمیوں کے لیے یہ ہو. اخسؤوا فیہا، کیا ترجمہ؟ پڑے ہو پھٹکارے ہوئے، دفع ہو جاؤ. ولا تکلموا، میرے ساتھ گفتگو مت کرو. ہم نہیں کہتے اپنی زبان میں بکواس نہ کر، بالکل اس عبارت کا اپنی زبان میں مفہوم یہی بنتا ہے. اللہ رب العزت اتنے ناراض ہوں گے، تم نے میرے حکموں کو مذاق بنائے رکھا، میرے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ کچھ ہونا ہی نہیں. ہاں میرے نیک بندے تھے، انہ کان فریق من عبادی. اللہ اکبر. تو بھائی اللہ رب العزت نے جو یہ نعمتیں دی ہیں یہ امانت ہیں، اپنی نہیں. ان کو صحیح استعمال اگر کر لیں گے تو ہم زیادہ نعمتوں کے حقدار بنیں گے، کوالیفائی کر جائیں گے. اور اگر دنیا میں ہی مستیاں اڑانی شروع کر دیں تو ہم آخرت کی نعمتوں کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا، اے ایمان والو، ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. کیا مطلب؟ کہ بندوں میں نے تمہیں امانتیں دی، اب ان کو میری مرضی کے مطابق ہم گھر کرائے پہ دیں اور بندہ گھر کو صاف نہ رکھے، اچھا نہ رکھے، بندے کو نکال دیتے ہیں. کسی کو گاڑی دیں اور دیکھیں کہ یہ تو صحیح ڈرائیو نہیں کر رہا، گاڑی واپس لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ امانتیں دی ہیں، اگر ان کو مس یوز کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نعمتوں سے محروم فرمائے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان امانتوں کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کریں تاکہ پھر ہم ان نعمتوں کو زیادہ بہتر حالت میں واپس پا سکیں. چنانچہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے شریعت و سنت والی زندگی کو اپنا لیا، ہر کام شریعت کے مطابق. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اس امت میں ایسے بھی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں
جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا. ایسی پاکیزہ ہستیاں بھی اس امت میں گزری کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. کیا مطلب فرشتے تھے؟ نہیں، بشر تھے، بچتے تھے گناہ سے، اور اگر بالفرض و تقدیر ہو جاتا تھا تو جب تک رو رو کے گناہ مٹوا نہیں لیتے تھے اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا تھا. چنانچہ فرشتے گناہ لکھنے کے بعد فوراً نہیں لکھتے، انتظار کرتے ہیں. حدیث پاک میں 4 پہر انتظار کرتے ہیں کہ ممکن ہے یہ بندہ معافی مانگ لے تو گناہ لکھنے کا ہی موقع نہ ملے. تو ہم بھی ایسی زندگی حاصل کر سکتے ہیں کہ اول تو گناہوں سے سچی توبہ، اور اگر بالفرض گناہ ہوا تو بس اسی وقت روئیں دھوئیں، نادم شرمندہ، معافیاں مانگیں. جب تک منا نہ لیں ہمارا رونا ہمارے ان گناہوں کو معاف کروا دے گا، اللہ تعالیٰ نام اعمال میں لکھنا ہی نہیں دیں گے. ایسی ہستیاں گزری ہیں اس امت کے اندر. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت دیکھی، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن، وہ عورت جو قرآنی آیات کے ذریعے سے گفتگو کرتی تھی. جو بات اس کو کہی جاتی وہ جواب میں قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیتی تھی، کوئی اور لفظ بھی نہیں بولتی تھی. اللہ اکبر. اب میں طوالت کی وجہ سے پورا واقعہ نہیں سنا سکتا، بھائی اتنا کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا ہماری والدہ قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ ہے، اس کے دل میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا اتنا خوف بیٹھ گیا کہ یہ کہتی ہے کہ اب میں قرآن کے سوا کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالوں گی ہی نہیں. اتنے سال گزر گئے، اس نے قرآن پاک کے سوا کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکال لائی. اب جب یہ لوگ آئیں گے قیامت کے دن اور وہاں پھر ہم جیسے بھی ہوں گے جو کیا کیا گفتگو کرتے ہوں گے، خلاف شرع باتیں کرتے ہوں گے، زبان کا غلط استعمال کرتے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جن لوگوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کیا. چنانچہ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. ایک نوجوان تھا مگر بہت ہی فقیر قسم کا تھا، نہر کے کنارے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک سیب پانی کے اندر تیرتا آ رہا ہے. بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کچھ دن سے نہیں کھایا تھا. اس نے وہ سیب لے کر اس کو کھا لیا. جب پیٹ میں کچھ چلا گیا تب اس کو احساس ہوا کہ یہ بھئی میرا تو نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا اور میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا. اب جب تک میں اس مالک سے معافی نہیں مانگوں گا تو یہ تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھو گی. اب فکر لگ گئی. چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا نا اپ سٹریم ادھر چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک جگہ سیب کے باغ ہے اور اس کے درختوں کی شاخیں اس نہر کے اوپر آئی ہوئی ہیں. اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے یہ گرا ہوگا، پرندے نے گرا دیا ہوگا اور پانی میں بہہ کے آ گیا ہوگا. چنانچہ یہ اس باغ کے مالک کے پاس پہنچا اور اسے جا کر کہا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں کھا بیٹھا ہوں، فقیر آدمی ہوں، پیسے بھی نہیں ہیں دینے کے لیے، تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیں. اس بندے نے کہا کہ جی نہیں، میں تو اسے معاف نہیں کروں گا. بڑا رونا دھونا شروع کیا. جتنا یہ معافی مانگے اتنا وہ انکار کرے. بالآخر انہوں نے کہا بھئی کوئی صورت کوئی سزا ہی دے لو، چلو سزا کے بدلے مجھے معاف کر دو. اس نے کہا ہاں ایک سزا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی بنتی بکما اللسان،
گنگی ہے، امیاء العینین آنکھوں سے اندھی ہے، صماء الاذنین کانوں سے بہری ہے، کسیحۃ القدمین دونوں ٹانگوں سے لنگڑی ہے، فالج زدہ ہے۔ اب میری اس بیٹی کے ساتھ تم رشتہ کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو۔ اب اس نے سوچا کہ ایک زندہ لاش کے ساتھ شادی کرنا، آنکھ بھی نہیں، کان میں سنتی نہیں، زبان سے بولتی نہیں، پاؤں بھی نہیں، تو وہ تو کیا ہوا، زندہ لاش ہی ہوئی۔ پھر سوچنے لگا کہ دنیا میں یہ سزا برداشت کر لینی آسان، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا مشکل کام۔ چنانچہ اس نے ہاں کر دی۔ 2-4 دنوں کے بعد جیسے طے ہوا نکاح ہو گیا۔ جب یہ اپنی بیوی کو جا کر ملا تو کیا دیکھتا ہے، وہ تو اتنی خوبصورت، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، سمجھدار عالمہ نظر آتی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ بڑا حیران ہوا، اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارے باپ کی کوئی اور بھی بیٹی؟ اس نے کہا نہیں، میں ایک ہی بیٹی ہوں۔ خاموش ہو گیا، بات کھولی نہیں اس نے۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی، سسر نے پوچھا سناؤ بھائی مہمان کو کیسے پایا؟ کہنے لگا جی جو اسپیسیفکیشن آپ نے بتائی تھی وہ تو بہت ہی عجیب تھی، اور جو بندہ وصول ہوا وہ تو بہت ہی اور ہے۔ تو اس وقت اس کے والد نے کہا، اس نے کہا بات یہ کہ یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ، چاند کی خوبصورتی رکھنے والی، میں چاہتا تھا اس کا نکاح میں ایسے بندے کے ساتھ کروں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ اس کے حقوق کو ادا کرے گا اور اسے خوش رکھے گا۔ لہذا جب تم نے ایک سیب کے پیچھے معافی مانگی تو میں نے کہا واقعی تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو میں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دی۔ اس نے کہا مگر جو بات کہی وہ تو حقیقت نہیں تھی۔ اس نے کہا حقیقت تھی، میں نے اس لیے کہا کہ میری اس بیٹی نے کبھی غیر محرم پر بری نظر نہیں ڈالی، میری نظر میں یہ اندھی تھی۔ کبھی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، میری نظر میں یہ گنگی تھی۔ کبھی غیر محرم کی بات نہیں سنی، میری نظر میں یہ بہری تھی۔ اور کبھی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، میری نظر میں یہ لنگڑی تھی۔ اس لیے میں نے یہ اسپیسیفکیشن بتائی، میری بیٹی اتنا خوف خدا رکھنے والی عالمہ ہے۔ یہ خاوند تھا، یہ بیوی تھی۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے عبد القادر رکھا، جو بڑا ہو کر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنا۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے اور باپ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہونے والا بیٹا بھی عبد القادر جیلانی بنا کرتا ہے۔ تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ ہم اگر ان نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کر رہے تو صحیح استعمال کرنے والے بندے بھی دنیا میں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ رو رہے تھے، ان کے کسی دوست نے دیکھا، اس نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ بھائی آخرت کے معاملے میں رو رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا کوئی گناہ ہو گیا؟ جیسے دوست پوچھ لیتے ہیں کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی گناہ ہو گیا؟ جب اس نے پوچھا نا کہ کوئی گناہ ہو گیا تو ایک گندم کا دانہ پڑا تھا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے گندم کا دانہ اٹھا کر اس کو دکھایا اور قسم کھا کر کہا کہ میرے گناہ گندم کے دانے کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے، میں نے ارادے سے کبھی گناہ نہیں کیا، میں رو رہا ہوں اللہ نے جو مجھے ایمان کی دولت دی ہے، موت کے وقت کہیں میں اس سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ تو ایسے لوگوں نے بھی زندگیاں گزاری کہ جن کے گناہ گندم کے دانے کے برابر بھی وزن نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور ایسے بھی ہم جیسے لوگ ہیں کہ جن سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، آنکھ کنٹرول نہیں ہوتی، سیل فون ہوتا ہے اور ہر وقت اس کی بیل بج رہی ہوتی ہے، اور کبھی اس کو کہتے ہیں آئی مس یو، کبھی اس کو کہتے ہیں آئی مس یو۔ ان کی ساری دن رات کی ترتیب یہی ہوتی ہے، ایک میسج لکھتے ہیں اور 5 نمبر دے کے 5 جگہوں پہ وہ کاپی بھیج دیتے ہیں۔
اور ہر بندہ ریسیو کرنے والا سمجھتا ہے جتنی محبت اس کو میرے ساتھ ہے دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہے. اس کو کیا پتا کہ گیم کیا کھیلی جا رہی ہے. تو اگر ہم اس جوانی کو مستانی بنا کر شیطانی بنا کر اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال کریں گے، اس کا مطلب ہے ہم اپنی باری کھیل کے چلے جائیں گے، آخرت کے عذاب ہمارے انتظار میں ہوں گے. اور اگر ہم اللہ کا خوف دل میں بٹھائیں گے، گناہ کے موقعوں کے باوجود ہم گناہ سے بچیں گے، اللہ سے ڈریں گے، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ موت کا انتظار ہوگا. مرتے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے نعمتوں کے دروازے کھول دیں، حتیٰ کہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے. تو اب دیکھ لیجئے کہ بات بڑی سادہ سی ہے. زندگی کی فلسفی کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سیدھی سیدھی سمجھ میں آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم ان اعضاء کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کریں. اب ایک بات کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بھی نہیں رہتے. چنانچہ حضرت ابتستانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بندہ جس قسم کا گناہ کرتا ہے نا، جس طرح کا، اس کے من میں اس کی باطن کی شکل اللہ ویسی بنا دیتے ہیں اسی دنیا میں. چنانچہ جس انسان کے اندر حرص بہت ہو، اس کے باطن کی شکل کتے کی بنا دی جاتی ہے. جو علم رکھتا ہو مگر عمل نہ کرے، باطن میں اس کی شکل گدھے کی سی بنا دی جاتی ہے. جو انسان فحاشی کی زندگی گزارتا ہو، ہر وقت فحش کام، اس کی باطن کی شکل سور جیسی بنا دی جاتی ہے. اور جو آدمی عیار ہو، بڑا مکار، کلیور، سمارٹ، تو اللہ رب العزت اس کی باطن کی شکل بندر کی سی بنا دیتے ہیں. اہل نظر جن کو اللہ نے وہ نظر عطا فرمائی، وہ اسی دنیا میں اس شکل کے ساتھ ان کو دیکھ لیتے ہیں. قرآن نے کہہ دیا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، غفلت کی زندگی گزارنے. کہتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ علی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند اور جانشین تھے، تو آخری عمر میں عام مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تھے. اپنے گھر کے ساتھ ہی انہوں نے ایک مسجد بیت بنا لی تھی، گھر کی مسجد جس کو کہتے ہیں، وہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے. جامع مسجد میں فقط جمعہ کی نماز پڑھنے آتے تھے. اب ان کے مریدین بہت زیادہ تھے، اور مریدین چاہتے تھے کہ اپنے شیخ کا دیدار کریں، ترستے تھے، وقت ڈھونڈتے تھے. حتیٰ کہ جمعہ کے دن جس وقت شاہ صاحب نکلتے تھے نا، تو وہ بازار میں ان کے گھر سے لے کے شاہی مسجد دہلی تک وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ حتیٰ کہ ایک نظر پڑ جائے گی شیخ کے چہرے پر. حضرت جیسے ہی باہر نکلتے ایک رومال اپنے اوپر یوں ڈال لیتے جیسے کوئی گھونگھٹ کرتا ہے، اور گھونگھٹ کر کے مسجد پہنچ جاتے. لوگ بڑے حیران، بڑے پریشان، مسئلہ کیا بنا؟ تو حضرت کا ایک پرانا خادم تھا، بوڑھا، اور پرانے خادموں کو جرأت بھی ہو جاتی ہے بات کرنے کی. ایک دن اس نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے، لوگ بیچارے دید کو ترسے اور آپ گھونگھٹ نکال کے سفر کرو. تو جب اس نے یہ بات کہی، حضرت چل رہے تھے، تو حضرت نے اپنا رومال اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دیا. کہتے ہیں کہ بوڑھے نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گیا. جب ہوش میں آیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جیسے ہی حضرت کا رومال میرے سر پہ آیا، مجھے بازار کے اندر انسانوں کی بجائے جانور چلتے ہوئے نظر آنے لگے. میں حیران کہ میں انسانوں میں ہوں یا حیوانوں میں. پھر حضرت نے اسے بات سمجھائی کہ اس وقت اللہ نے میرے باطن کی جو نظر ہے وہ اتنی تیز کر دی ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ،
کہ اب مجھے لوگوں کے باطن کی شکلیں نظر آتی ہیں، میں اس سے بچنے کے لیے اپنے اوپر گھونگھٹ کر لیتا ہوں، میری نظر کسی کے اوپر پڑے ہی نہیں۔ اور بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، جو شیخ القرآن تھے، ان کا درس قرآن بڑا معروف ہے، فوت ہوئے تھے تو ان کی قبر سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی تھی۔ ان کے جو ہے وہ اپنے درس قرآن میں خود سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے میں ایک مرتبہ بازار جا رہا تھا، میں نے سامنے سے ایک مجذوب کو آتے ہوئے دیکھا، تو میں ذرا قریب ہوا کہ سلام کروں۔ جب میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے پوچھنے لگے احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ کہنے لگے میں نے بڑے حیران ہو کے دیکھا بازار بھرا پڑا ہے، تو میں نے کہا حضرت یہ انسان ہی تو ہے۔ جب میں نے یہ کہا، انہوں نے ایک بڑی حیرانی والی نظر ڈالی اور کہا کہ یہ سب انسان ہیں۔ ان کی اس بات میں ایسی تاثیر تھی، فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسی کیفیت ہوئی کہ مجھے بازار کتے بلے خنزیر سے بھرا نظر آیا، بندہ مجھے کوئی نظر آتا تھا۔ جب میں اپنے ہوش میں آیا تو وہ تو چلے گئے تھے، تو حضرت اپنے درس قرآن میں واقعہ سناتے اور سنا کر کہتے کہ لوگو اللہ تو سب کا ایک، یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے لوگو؟ اللہ تو سب کا ایک، مالک تو سب کا ایک، اور مالک کا کوئی ایک۔ مالک تو سب کا ایک اور مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں کوئی دیکھ۔ اور واقعی بات ایسی ہے کہ جس کا دیا کھاتے ہیں اسی کے حکموں کو توڑتے پھرتے۔ ہم جیسا بھی نمک حرام کون ہوگا؟ 5 فرض نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں، ٹی وی 2 گھنٹے باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، انڈیا کی فلم چلتی ہے، لے کے آتے ہیں کیسٹیں اور سیڈیاں، سب وقت نکل آتا ہے، اللہ کے گھر آنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو ہم نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی، اس کا مطلب شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ کے جو والد تھے نا، وہ بہت نیک اور بزرگ تھے، مگر سادہ لباس پہنتے تھے عام، تو لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی عالم بھی ہے یہ نہیں۔ تو شاہ ولی اللہ نے رحمۃ اللہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے خود، فرماتے ہیں کہ ایک مجذوبہ عورت تھی اور دہلی میں وہ پھرا کرتی تھی اور کوئی نہیں چہرے کا پردہ کرتی تھی، کھلی پھرتی تھی، لوگ اسے کہتے بھی تھے تو پردہ کر، تو وہ سنتی نہیں تھی۔ کہنے لگے ایک دن جب میرے والد ادھر سے کہیں گزرے تو اس نے دیکھا تو وہ بھاگی، اور بھاگ کے اس نے کسی کی چادر کھینچی اور اپنے سر کو بھی چھپایا، چہرے کو بھی، بدن کو بھی، اور بالکل دبک کے بیٹھ گئی۔ اور جب وہ گزر گئے اس کے بعد پھر وہ ویسی پھرنے لگی، تو کسی نے پوچھا کہ آج تو نے یہ کیا حرکت کی؟ اس سے تو چھپ کے بیٹھ گئی، ہم سے نہیں چھپ رہی۔ تو مجذوبہ نے کہا مجھے اللہ نے انسانوں سے پردے کا حکم دیا، جانوروں سے نہیں، مدتوں کے بعد انسان نظر آیا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو فوراً پردے میں چھپا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے بھی لوگ کہ جن کے 20 سال میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور ایسے بھی لوگ کہ جن کی شکل انسان والی نہیں رہتی۔ اب اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئیں تو پھر آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اور آج کی بابرکت رات میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، آخری بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، کہ قیامت کے دن ہر بندے کے گناہ پر 8 گواہ پیش ہوں گے۔ عام مختصر کہتے ہیں تو 4 کی بات کر لیتے ہیں کہ 4 گواہ ہوں گے، لیکن اگر تفصیل کی جائے تو قیامت کے دن جن اعضاء سے ہم گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کے اوپر 8 گواہ پیش کیے جائیں گے۔
ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. سب سے پہلا گواہ المکان. پہلا گواہ المکان، یعنی جس جگہ پر گناہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ تیرے پیٹھ پر جہاں جو ہوا سرگزشت بیان کر. ہم جہاں گناہ کرتے ہیں ویڈیو کیمرے کی طرح زمین کے وہ ذرات اس پکچر کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ سنیپ محفوظ کر لیتے ہیں. تو قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے. تو زمین سب سے پہلی گواہ ہوگی المکان. اس کے بعد دوسرا گواہ فرمایا الزمان، وقت، دن. جس دن میں گناہ کریں گے انسان کی زندگی کا وہ دن گواہی دے گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ینادی کل یوم انا یوم جدید وانا فیما تعمل فی شہید، کہ میں ایک نیا دن ہوں اور اس دن میں تو جو کرے گا میں قیامت کے دن تیرے عملوں پر گواہی دوں گا. یہ دوسرا گواہ پیش ہوگا. تیسری گواہ اللسان، انسان کی زبان. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں ان کے اوپر گواہی دیں گی، خود بتائیں گی کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا کام کیے. چوتھی گواہ والارکان، انسان کے جسم کے اعضاء، یعنی زبان مستقل گواہی دے گی اور باقی ارکان اعضاء الگ گواہی دیں گے. چنانچہ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو اعضاء بھی گواہی دیں گے. اس لیے اعضاؤکم اعداؤکم، تمہارے اعضاء قیامت کے دن تمہارے دشمن ہوں گے، او اصدقاؤکم، یا پھر تمہاری سچائی کا ثبوت پیش کر کے تمہارے صدیق بن جائیں. تو پہلا گواہ المکان، دوسرا والزمان، تیسرا واللسان، چوتھا والارکان، اور پانچواں والملکان، دو فرشتے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ دو فرشتے بھی گواہی دیں گے. نیکی والا بتائے گا کہ کیا نیکی کی اور گناہ والا بتائے گا کہ کیا کرتوت کی ہے. تو فرشتے بھی گواہ ہوں گے. اور چھٹی گواہی ہوگی والدیوان، اور انسان کا نام اعمال. جو چھوٹا بڑا عمل ہوگا انسان کے نام اعمال میں پیش کر دیا جائے گا. اور یہ انسان کا نام اعمال قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. مجرم کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. تو یہ 6 گواہیاں ہوں گی. اور 7ویں گواہی بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، ہمت نہیں پڑ رہی، مگر علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اعمال پر 7ویں گواہی نبی الانس والجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ امت کے جتنے اعمال ہیں نبی علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب قیامت کے دن امت کے ان اعمال کے اوپر گواہی دیں گے. سنیے قرآن کی آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ اکبر کبیر. اللہ کے محبوب گواہی دیں گے.
سوچے پھر ہمارا کیا بنے گا اس میں. اس لیے اللہ والوں کو یہ غم لگا رہتا تھا کہ اللہ کے محبوب کو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے, کیا کہیں گے اللہ کے محبوب کہ تم نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی, میں تہجد میں روتا تھا, تمہاری بخشش کی دعائیں مانگتا تھا, اور تم جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے. ظاہر تمہارا نیکوں جیسا تھا اور من تمہارا خبیثوں جیسا تھا. زبان پہ لا الہ اور اندر سے کالی بلا, یہ زندگی گزار کے آئے ہو. سوچئے قیامت کے دن پھر ہمارا کیا حال ہو. چنانچہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کے گناہ پر نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے. چنانچہ مرزا بیدل ایک شاعر گزرا ہے, وہ اپنے اشعار میں کچھ تصوف کی معرفت کی باتیں کیا کرتا تھا. ایک ایران کے شیخ تھے, انہوں نے جب یہ شعر پڑھے تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی یہ تو کوئی بڑا درد مند دل لیے ہوا بندہ ہے, میں ذرا اس کو مل کے آؤں. اللہ کی شان کہ جب وہ مرزا بیدل سے ملنے کے لیے آئے تو مرزا صاحب اس وقت اپنی شیو کروا رہے تھے, داڑھی منڈوا رہے تھے. اس شیخ نے تو ایک اور تصور بنا رکھا تھا کہ کوئی بڑا بزرگ ہے جس کے اشعار ایسے ہیں اللہ کی محبت والے. جب اس نے دیکھا تو اس شیخ کی آہ نکل گئی. جب آہ نکلی تو اس نے کہا, اس نے جب آہ نکلی تو مرزا بیدل نے اس نے مرزا سے کہا کہ آغا ریچھ میں تراشی, کیا اپنی داڑھی منڈوا رہے ہو؟ تو مرزا نے کہا کہ آرے ریچھ میں تراشم ولے دل کسے نمی خراشم, میں داڑھی کٹوا رہا ہوں, کسی کے دل کو تو نہیں نہ دکھا رہا. تو اس وقت اس شیخ نے رو کر کہا کہ بلے دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خراشی, تو عام بندے کا دل نہیں دکھا رہا, تو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو دکھا رہا ہے. جب مرزے کو یہ بات کہی گئی, مرزا بیدل کو, تو دل پہ چوٹ لگی. اس وقت تو رونے لگ گیا. جب ہوش میں آیا پھر اس نے یہ شعر کہے, جزاک اللہ کہ چشمم باد کر دی, اللہ تجھے جزا دے, تو نے میری آنکھیں کھول دی, مرابا جانے جا ہم راز کر دی, آج تو نے مجھے میرے محبوب سے واصل کر دیا. چنانچہ اس نے متبع سنت زندگی گزارنے کی ارادہ کر لیا. حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایران کے 2 آئے تھے سفیر, اور دونوں داڑھی منڈے تھے. اللہ کے محبوب نے چہرہ ہٹا لیا تھا, حدیث سے ثابت ہے. اور کتنے لوگ ہیں خواب آ کے بتاتے ہیں, حضرت میں نے خواب میں دیکھا, کوئی بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ قریب آئے انہوں نے رخ دوسری طرف کر لیا, اور پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا, اور اس کا جواب بتاتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں, ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ کاش تمہارا چہرہ محبوب کے پسندیدہ چہرے جیسا ہوتا تو اللہ کے محبوب تیرا چہرہ دیکھنا پسند فرمائے. آج ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کے محبوب کیا گواہی دیں گے. اسی کو علامہ اقبال نے عجیب بات میں کہا. اس نے کہا کہ اے اللہ, قیامت کے دن جب میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جاؤں گا, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, اللہ تو دو عالم سے غنی ہے, میں فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر, قیامت کے دن اللہ میرے عذروں کو قبول کر لینا. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر, اور اللہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب لازمی لینا ہے, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, اللہ پھر مصطفیٰ کریم سے او جل میرا حساب لے لینا, مجھے ان کے سامنے حساب دیتے شرمندگی. اور یہی بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھی ہے. ایک مرتبہ دعا مانگنے لگے, اللہ مجھے بخش دینا, مجھے معاف کر دینا, میرے گناہ دھو دینا.
بہت دیر معافی مانگتے رہے، دعا کرتے رہے، آخر پر کہنے لگے اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا میرے گناہوں کو معاف نہیں کرنا تو اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دینا، قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دینا۔ جب دعا مانگ کے ہٹے، قریب والے نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا دعا مانگی؟ اندھا ہونے کی؟ فرمایا ہاں میں نے اندھے ہونے کی دعا اس لیے مانگی، قیامت کے دن مجھے اپنے محبوب کے سامنے جاتے شرمندگی ہوگی، میں کیا چہرہ دکھاؤں گا، نہ میں اعمال میں کیا لے کے آیا ہوں۔ یہ 7ویں گواہ ہوں گے ہمارے گناہوں کے اوپر، اور علماء نے لکھا ہے کہ 8ویں گناہ کہ یہ 7 گواہ ہوئے، المکان والزمان واللسان والارکان والدیوان اور نبی الانس والجان، اور آخری گواہ والرحمن۔ اللہ رب العزت کی گواہی دیں گے بعض آدمیوں کی زندگیوں، میرے بندے تو ایسی زندگی گزار کے آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، کوئی عمل تم نہیں کرتے ہم تمہارے گواہ ہوتے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم کیا کرتوت کرتے ہیں، میرے مولا یہ آپ کا علم ہے، اس کے باوجود آپ ہمیں روزی دیے جا رہے، آپ ہمیں چھپا لیتے ہیں، ہم گناہ کر کر کے ہٹتے ہیں، آپ لوگوں میں ذلیل نہیں ہونے دیتے، ہمیں ذلت سے بچا لیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں دنیا کی بے عزتیوں سے بچا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کی زبان سے ہماری تعریفیں کروائے جا رہے ہیں۔ اے مولا ہم تو آپ کی ستاری کے صدقے جی رہے ہیں، اگر آپ کی صفت ستاری نہ ہوتی ہم دنیا میں شکل دکھانے کے قابل نہ ہوتے، کوئی ہمارے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا۔ آج وقت ہے اس رب کریم کے ساتھ سلو کرنے کا، جتنے گناہ ہم کر چکے ہیں آج اس سے معافی مانگنے کا اور اپنے اللہ کو منانے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آج اس بڑی رات میں اللہ کی رحمت بہت عام ہوتی ہے، وہ پروردگار بخشنے کے لیے تل جاتا ہے، تیار ہوتا ہے، بس بندوں کی دیر ہے، یہ بندے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائیں، پچھلے گناہوں سے سچی معافی مانگ کر اپنے اللہ کو منانے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بخشے بخشائے، آئندہ ایک نئی ایمانی قرآنی زندگی گزارنے کا ہم عہد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ آج رحمت کا دریا ہے، رحمت کی بارش ہے، رمضان مبارک کی اس رات میں اللہ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس رحمت سے اپنے گناہوں کی میل کو دھلوا لیں۔ کہتے ہیں ایک بندہ جس کے جسم پر پیشاب پخانہ لگا ہوا تھا، وہ کہیں دریا کے کنارے پر کھڑا تھا، دریا کو کہنے لگا میرا جی تو چاہتا ہے میں تیرے پانی سے اپنی نجاست کو دھو لوں، مگر مجھے خیال آتا ہے تیرا پانی نجس ہو جائے گا۔ تو اس دریا نے ہنس کے جواب دیا تھا کہ میں جاری پانی ہوں، تیرے جیسے سینکڑوں بھی ڈبکیاں لگائے میں ان کو بھی پاک کر دوں گا، خود بھی پاک رہوں گا۔ اگر دنیا کے دریا کا یہ عالم ہے، آج اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے، ڈبکی لگا لیجئے سچی توبہ کی نیت سے، آج رحمت کے دریا میں غوطہ لگا لیجئے، ہر قسم کی ناپاکیوں کو دھلوا کے ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں ارادہ فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں آج کی اس محفل میں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، گناہوں کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج بہت سارے نوجوان اس عاجز کے پاس بھی آئے، 5-6 کے قریب، اور ابھی دوست بھی بتا رہے ہیں
کہ جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگی کے بہت بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دعا سے پہلے ہمیں توبہ کے کلمات پڑھا دیجئے گا تاکہ ہم دعا میں اپنے رب سے اپنے رب کو مانگ سکیں۔ تو اس لیے ابھی یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا، تو آپ حضرات دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ گھروں میں اگر عورتوں تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی سچی توبہ کی نیت کر کے بیٹھیں اور یہ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے جو کچھ سنا ہے اس کو اپنے دل میں ذخیرہ بنا لیجئے، ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور یہ سوچئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھیں بند کر لیجیے، اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، نیچے دیکھیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں،
سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے
سامنے جھک رہا ہوں خدا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی دعا مانگی جائے گی. تو بعض احباب کا یہ مطالبہ تھا کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم کہلاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو ان احباب نے کہا کہ آج اللہ رب العزت کے تمام اسماء اگر پڑھ لیے جائیں اور پھر دعا مانگی جائے تو قبولیت کے امکانات اور بڑھ جائیں گے. جیسے ڈوبتا ہوا بندہ ترستا ہے کہ کہیں سے کوئی مجھے سہارا دے دے، تو یہ وہی والی بات ہے. تو ہم انشاءاللہ اسماء الحسنی کے ساتھ دعائیں مانگیں گے. طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا مانگتے ہوئے اپنے ارد گرد سے بالکل کٹ جائیں. تھوڑی دیر کے لیے بالکل یوں محسوس کریں کہ میں اکیلا ہوں، مجھے ادھر ادھر دیکھنے والا کوئی نہیں، بس میں اپنے اللہ سے لو لگا کر بیٹھا ہوں. اور آج کی اس مبارک رات میں اتنی بڑی گیدرنگ میں، معتکفین کی مجلس میں، اگر میرے گناہ آج معاف نہ ہوئے تو پھر کب معاف ہوں گے؟ تو اس لیے یہ عہد دل میں کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو منا کے ہٹنا ہے، منا کے ہٹنا ہے. یہ دل میں ارادہ لے کے بیٹھے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ روتا ہے اور امی 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 جب کہتا ہے تو پھر ماں کی طبیعت جو ہوتی ہے اس میں محبت بھر جاتی ہے. یہی والی بات ہے کہ ہم بھی جب اللہ 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 یوں کر کے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت پھر جوش میں آ جائے گی. میرے بندے میرے سامنے میرے ناموں کو پکار رہے ہیں. آخر ان کا یقین تو یہی ہے نا کہ ان کو بخشنا میں نے ہی ہے، میرے سوا ان کا پروردگار اور کوئی نہیں. بس اللہ کو یہ یقین دہانی ہم نے کروا دینی ہے کہ اللہ اس در کے سوا اور کوئی دوسرا در نہیں. تو جب ہم اس یقین کے ساتھ مانگیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہماری بگڑی بنائے گی. لہذا اب ہم دعا مانگیں گے تو طریقہ یہ ہوگا کہ اسماء الحسنی پڑھتے ہوئے میں اللہ رب العزت کا نام پڑھوں گا، جیسے الرحمن یا اللہ. اس کے بعد آپ یا اللہ پڑھیں گے، اور جیسے امی 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 کوئی پکارتا ہے نا، ایسے اپنے اللہ کو پکاریں گے تو دل کی گہرائیوں سے یا اللہ کہیں گے، تڑپ کے کہیں گے. تو میں اس طرح اللہ کے نام آگے آگے پڑھتا جاؤں گا، مگر آپ نے فقط یا اللہ بس یہی بار بار کہتے رہنے، یہی کہتے رہنے. جب میں کہوں گا تو آپ سنیں گے، جب آپ یا اللہ کہیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ مل کے یا اللہ کہوں گا. تو اس طرح یا اللہ ہم کہہ کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. تھوڑی دیر کے لیے ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے. سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو
کریم تحب العفو فاعف عنا. الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، الباری یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، ملک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ،
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، میرے مولا اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، بھٹکنے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما، ڈگمگانے سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ انسانوں کی شکل میں جو شیطان پھرتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ اپنی حفاظت عطا فرما۔ رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ میرے مولا جن بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ روحانی بیماروں کو روحانی شفا عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب روحانی بیمار ہیں اور آپ سے شفا کے طلبگار ہیں، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے من کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ آج آپ کو منانے بیٹھے ہیں، میرے مولا رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ اگر راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، کریم آقا ہم سے راضی ہو جائیے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دیجیے، فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائیے، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما دیجیے۔ اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے رب کریم پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، ظالموں سے محفوظ فرما، اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی حفاظت عطا فرما، اے اللہ پردہ پوشی فرما، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ گھروں میں جن میاں بیوی کے درمیان الفتیں محبتیں کمزور ہیں، اللہ ان کو الفتیں محبتیں زیادہ نصیب فرما۔ اے اللہ آپس میں الفتیں محبتیں میاں بیوی کو زیادہ نصیب فرما۔ اے اللہ گھروں کے اندر خوشیوں کا ماحول عطا فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو گناہ ہوتے ہیں ان سے ہماری توبہ کو قبول فرما اور آئندہ ہمارے گھروں کو دین کا گلشن بنا، دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے گھروں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جن کو مالی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، پروردگار عالم کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، میسج بھیجے، اے اللہ ان سب کو ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما اور قیامت کے دن ہمیں ان کے حقوق سے سبق دوش فرما۔ رب کریم
ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ تراویح کو قبول فرما, قرآن پاک پڑھنے کو قبول فرما, سننے کو قبول فرما. اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ جو اعتکاف والے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ کے گھر پر آئے ہیں, دروازوں کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں, اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما. اے اللہ یہ گناہ, یہ جہنم سے بری ہونے کا اشرا ہے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بری کر دیجیے. اے اللہ آج فیصلہ کر دیجیے. اللہ ہمیں بری فرما دیجیے. اے اللہ مغفرت فرما دیجیے. اللہ مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ایک طرف تو گناہوں کے انبار سر پہ لگے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی, برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. اے مولا اگر مغفرت نہ ہوئی تو پھر ہماری بدبختی میں کیا شک ہو سکتا ہے. ہم پر رحم فرمائیے. اے ارحم الراحمین رحم فرما دیجیے. اے بڑے رحم فرمانے والے ہم پر رحم فرما دیجیے. اللہ رحم فرمائیے. اللہ رحم فرمائیے. اللہ بخش دیجیے. اے اللہ مغفرت کر دیجیے. جہنم سے بری کر دیجیے. اللہ آپ لاکھوں انسانوں کو بخشیں گے, ہمیں ان میں شامل فرما لیجیے. اللہ کرم کے فیصلے کر دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں, شرمندہ ہیں. میرے مولا مہربانی فرما کے ان کو معاف کر دیجیے. آئندہ میں طاعات کی عزت عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. میرے مولا ہم اپنے نام اعمال کو دیکھتے ہیں, ہمیں کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو. اللہ یہ کھوٹے سکے اکٹھے کیے پھرتے ہیں اور امید لگائے پھرتے ہیں, آپ ہم پر مہربانی کریں گے. اے مولا ہم نے تو دیکھا ہے فقیر بادشاہ کے دروازے پہ جائے تو پھر بادشاہ یہ نہیں پوچھتا لائے کیا ہو, وہ تو یہی پوچھتا ہے کیا لینے کے لیے آئے ہو. اے مولا آج آپ ہم سے یہ نہ پوچھئے میرے بندوں میرے بارگاہ میں کیا لے کے آئے, بس اتنا پوچھ لیجئے میرے بندوں کیا مانگتے ہو, کیا چاہتے ہو. اللہ آپ دلوں کی حالتوں کو جانتے ہیں, ہمارے دلوں کی تمناؤں کو جانتے ہیں. اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اپنے محبوب کی سنتوں کی اے اللہ پیروی نصیب فرما دیجئے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمارے وجود کو سنتوں سے سجا دیجئے. تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کا علم عطا فرمائیے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے, اخلاص والی زندگی نصیب فرمائیے. رب کریم آج کی اس مبارک رات میں ہماری بخشش فرما دیجئے. ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم نے دیکھا ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. میرے مولا آپ اپنے بندوں کی اس تمنا کو پورا کر دیجئے, ہمیں معاف کر دیجئے. میرے مولا معاف کر دیجئے. اللہ بخش دیجئے, جہنم کی آگ سے بری فرما دیجئے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا بچہ اگر باپ سے جو ہے وہ کوئی پھل مانگتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو پھل عطا کرتا ہے. کوئی ایسا باپ نہیں جو اس کے منہ میں پھل ڈالنے کی بجائے پتھر ڈال دے. کوئی بیٹا اگر باپ سے مچھلی مانگے تو باپ کبھی سانپ اس کے منہ میں نہیں ڈالتا. اگر ہم بندے ہیں ہم اپنی اولاد پہ اتنی شفقت کرتے ہیں, جو مانگتے ہیں دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ آپ تو ہمارے پروردگار ہیں. اے رب اے رب اے ہمیں پالنے والے, اے پروردگار اے رب ہم پر مہربانی فرمائیے. یا رب ہم پر مہربانی فرما. اے رب ہم سے مہربانی فرمائیے. یا رب مہربانی فرما دیجیے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزتوں کی روزی عطا فرمائیے اور آخرت کی بھی روزی عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا میں بھی عزتوں کی زندگی عطا فرمائیے, آخرت کی بھی عزتیں عطا فرمائیے. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے, اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے. اللہ یہ تیرے بندے مختلف شہروں سے, مختلف ملکوں سے, مختلف جگہوں کے اے اللہ
تیرے دربار میں آ کر بیٹھے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجیے، اے اللہ مہربانی فرما دیجیے۔ رب کریم ہم نے تو سنا تھا فقیر مسجد کے دروازے پر پہنچا تھا، اس نے پیالہ توڑ دیا تھا، اب مجھے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اے اللہ ہم آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگیں گے، آپ ہم پر مہربانی فرمائیے۔ رب کریم عمل کے اپنے حساب کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، اے اللہ ہم آپ کو ایک مانتے ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، اے اللہ بس یہی ایک تعلق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ اپنی وحدانیت کی گواہی دینے والے بندوں پر رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ ہی کو اپنا خدا مانتے ہیں، کسی اور کو خدا نہیں مانتے۔ رب کریم جب آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی داتا ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں، اللہ عطا فرما دیجیے، اللہ جھولیاں بھر دیجیے، رحمتوں کا معاملہ کر دیجیے، کرم کے فیصلے کر دیجیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے خدمت والی جماعت کے کچھ مرد بچے اور کچھ عورتیں اپنے گھروں میں جو کھانا پکاتی ہیں، مرد بچے یہاں آ کر کھانا کھلاتے ہیں، اے اللہ خدمت والوں کو اس خدمت پر اجر عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا ہم نے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے مگر خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ ان خدمت کرنے والی عورتوں کو اور مردوں کو اللہ اپنا تعلق عطا فرما دیجیے، اپنا بنا لیجیے، میرے مولا بنا لیجیے، اللہ رحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ مقامی دوست احباب جس محبت سے بلاتے ہیں اور پیش آتے ہیں، اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مستورات بیان سننے کے لیے جس شوق کے ساتھ آتی ہیں، اے اللہ اس کے بدلے سب کی مغفرت فرما دیجیے، پورے شہر پر اپنی رحمتیں فرما دیجیے، جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ رب کریم آج کی رات جہاں بھی جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں یا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ مہربانی فرما کے سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کی بھی دعا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ آج اس محفل میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے ہم گناہگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول کر لینا۔ اے اللہ اس محفل میں کتنے آج سفید بالوں والے ہیں، زندگی پر نازم ہیں، شرمندہ ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ آج اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں، میرے مولا آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے کریم رحم فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، زندگیاں برباد ہو جائیں گی، اللہ ان کو خالی نہ اٹھا دینا، اپنے در سے دھتکار نہ دینا۔ اللہ ہمارے جیسے آپ کے اربوں اور کربوں بندے ہیں، ہمارا تیرے جیسا پروردگار کوئی نہیں ہے، اللہ مہربانی فرمائیے، ان نوجوانوں کی توبہ قبول کر لیجئے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے سارے مجمع کی توبہ قبول فرمائیے، اللہ آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندہ رکھیے، جب جانے کا وقت ہو ایمان پہ موت عطا فرمائیے اور ہمیں ہماری قبر کو اپنے وقت پہ جنت کا باغ بنائیے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا
عطا فرمائیے، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری نصیب فرمائیے، اے اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیے۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا آج کی بابرکت رات میں نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہمیں سب خیریں نصیب فرما، اور جس شر سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو جو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ مولا ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے مولا انکار نہ فرمائیے، رب کریم انکار نہ فرمائیے، اے پروردگار عالم انکار نہ فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمیں ریا سے بچا لیجیے، شرک سے بچا لیجیے، شک سے بچا لیجیے، نفاق سے بچا لیجیے۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین۔